ہمارے مزاج کے اندر اس چیز کا آنا بڑا ضروری ہے، تحمل کا، حلم کا، بردباری کا، اس کا آنا بڑا ضروری، اور اس کے بڑے فضائل حدیث مبارک میں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بے شک انسان بردباری کی وجہ سے، حلم تحمل کی وجہ سے، فرمایا کہ روزہ دار اور شب بیدار کا درجہ پا لیتا ہے۔ جو جس بندے میں قوت برداشت ہے، جو دوسرے کی بات کو برداشت کر لیتا ہے اور غصے کا اظہار نہیں کرتا اور اس پہ صبر کر لیتا ہے، تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کو وہ مرتبہ دیتا ہے جو اس بندے کا ہے جو ساری زندگی رات کو جاگ کے نمازیں پڑھتا ہے اور ساری زندگی دن میں روزے رکھتا ہے۔ کیونکہ جتنا وہ مشکل ہے اتنا یہ بھی مشکل ہے، آسان نہیں ہے۔ یہ جو ہے وہ واقعہ سن لینا تو یقیناً آسان ہے، لیکن تحمل کرنا یہ بڑا مشکل ہے۔ ہمارے مزاج نہیں بدلتے، ہم بظاہر بعض اوقات نیک بھی بن جائے نا تو ہمارا مزاج نہیں بدلتا، ہمارے اوپر کلر ہوتا ہے، پینٹ ہوتا ہے، اندر ہمارا ویسے کا ویسا ہی ہوتا ہے۔ ہم جو ہے وہ ایک عاجزی اور ایک اخلاقی چادر ضرور اوڑھ لیتے ہیں، لیکن ہمارے اندر کا اخلاق نہیں بدلتا، ہمارے اندر کا کینہ نہیں جاتا، ہمارے اندر کا جو ہے وہ غصہ نہیں ختم ہوتا، عدم برداشت ختم نہیں ہوتا۔ حالانکہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی کیا فضیلت فرمائی، اور ایک حدیث مبارک میں فرمایا کہ حلم اور بردباری یہ سابقہ نبیوں کی سنت ہے۔ آقا کریم السلام کی تو ہے ہی، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، سرکار کی تو ہے ہی، لیکن فرمایا کہ پچھلے نبیوں کی سنت ہے کہ تحمل اور بردباری ہونی چاہیے۔ اور ہمارے ہاں اس کا موقع، یعنی برداشت کا جو موقع ہے وہ تو یوں کہہ لے کہ شاید مجھے بیٹھے مل جائے اور آپ کو یہاں بیٹھے مل جائے، یعنی قدم قدم پہ آدمی کے سامنے وہ چیز آتی ہے کہ جو اس کے صبر کو چیلنج کرتی، جو اس کی قوت برداشت کو چیلنج کرتی۔ ایک آدمی کو دوسرا ٹھوکر مار دیتا ہے، پیچھے سے زوردار آواز دے دیتا ہے، روڈ پہ نکل، گھر میں، بازار میں، دفتر میں، کاروبار میں، مارکیٹ میں، مسجد میں، یعنی قدم قدم پہ غصے کے مواقع ہوتے ہیں، لیکن وہ غصے کے مواقع نہیں، وہ حلم اور تحمل کے مواقع ہیں۔ ہم اس کو غصے کا مواقع بناتے ہیں، حالانکہ وہ تحمل کے مواقع ہوتے ہیں۔ پوزیٹیو سوچ جو ہے نا، مثبت سوچ، آپ یقین کیجئے کہ اتنی بڑی چیز ہوتی ہے کہ زمین کو آسمان اور آسمان کو زمین بنا دیتی۔ مصیبت کو ہم کیا سمجھتے ہیں؟ ہم سمجھتے ہیں مصیبت، ہم سمجھتے ہیں مصیبت کہ یار پریشانی ہے، مصیبت ہے، پتہ نہیں کس کام میں پڑ گئے ہم۔ لیکن جس کی سوچ مثبت ہوگی نا، وہ کہتا ہے یہ مصیبت نہیں، یہ چیلنج ہے، یہ چیلنج ہے، یہ میری صلاحیتوں کو للکارا گیا ہے کہ مجھے اس کا مقابلہ کرنا، اس سے نکلنا ہے۔ سوچ بدلتی ہے، سارا معاملہ بدل جاتا ہے۔ اب جب بندہ کسی شے کو چیلنج کے طور پہ لیتا ہے، پھر اس کا مقابلہ کرتا ہے، اسے حل کرتا ہے، لیکن جب ہائے کر کے بیٹھ جاتا ہے تو پھر وہ مصیبت اس کے اوپر غالب آ جاتی ہے، پھر دن کے اندر تارے نظر آتے ہیں، پھر آدمی اداس، پریشان، غم زدہ، دکھی اور پشیمان اور پریشان اور بالکل اداسی اور اس طرح کی کیفیت کے اندر چلا جاتا ہے۔ لیکن کاروبار کی مشکل ہے، گھر کی مشکل ہے، آدمی اس کو چیلنج کی سمجھ کے لے کہ یہ میرے سامنے کام آیا کرنے کا۔ یہی معاملہ غصے کے مواقع کا ہوتا ہے کہ جن مواقع کو ہم کہتے ہیں نا یہ غصے کا موقع ہے، وہ غصے کا نہیں، وہ تحمل کا موقع ہے، وہ تحمل کرے۔ تو اگر تھوڑا سا سوچ بدل کے تحمل کی طرف آ جائیں تو یقین کریں کہ ثواب نہ یوں ملٹی پلائی ہوتا جائے۔ کیونکہ حلم کیا ہے؟ حلم اٹھتا ہے صبر سے، حلم کے پیچھے صبر ہوتا ہے، یا حلم سے صبر کا ظہور ہوتا ہے۔ اور صبر کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، صبر کرنے والوں کو بے حساب اجر دیا جائے گا، صبر کرنے والوں کو بے حساب اجر دیا جائے گا۔ تو جس موقع کو ہم اپنے لیے دنیا کی بھی پریشانی کا ذریعہ بنا لیتے ہیں اور آخرت کے گناہ کا ذریعہ بنا لیتے ہیں، وہی ہمارے لیے بے حساب اجر کا سبب بھی بن سکتا ہے، لیکن ہم اپنی سوچ اس انداز میں بنا